السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج جس چیپٹر کا، جس باب کا میں نے جس کو چوز کیا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ باب نمبر 2 ہے، چیپٹر 2۔ اس کی جو فصل 10 ہے، اس کا سیکشن 10، اس کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاق حمیدہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ بھی متصف ہو تو تمام عقلاء اس کی فضیلت پر اتفاق کرتے ہیں اور سب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک بھی کسی کے پاس اچھی کوالٹی ہو، مثال کے طور پر کہ بہت جینرس ہو، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنا جینرس ہے۔ جب کوئی بہت بہادر ہو تو کتنا بریو ہے، کتنا بہادر ہے، تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا انسان ہے۔ تو اس شخص کی تو بات ہی کیا ہے جس کے اخلاق میں بہت سی صفات موجود ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بھی ایسے تمام اشخاص کی تعریف کی ہے اور ایسی عادات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو سارے اوصاف حسنہ سے متصف ہوں۔ ان کے لیے دائمی سعادت کی خوشخبری سنائی ہے، بلکہ بعض نیک عادتوں کو تو اجزائے نبوت ٹھہرایا ہے جس نے حسن اخلاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے نفس کے قوا اور اوصاف میں اعتدال اور میانہ روی کا، اور وہ نام ہے ایسے درمیانی راستے کا جس میں افراط یا تفریط نہ ہو۔ تو لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس میں بہت سارے کوالٹیز آ جائیں، ایک نہیں، تو اس کی تو مطلب کیا بہت ہی عالی شان ہے۔ اور شریعت بھی چاہتی ہے کہ ایسا بنے کہ ساری کی ساری اخلاق کو اپنائیں، اور یہی سنت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت، اس کے لیے آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایسی کچھ عادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبوت کے اوصاف ہیں، تو یہ ان کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اور اصل میں انہوں نے جو تعریف کی ہے اور حسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی، وہ یہ ہے کہ نفس کے جتنے اوصاف ہیں اس میں ماڈریشن آ جائے، میانہ روی آ جائے، جو بھی چیز کریں ماڈریشن کے ساتھ کریں، ایون سو مچ سو کہ کھانا کھائیں ماڈریشن کے ساتھ کھائیں، کوئی بھی اور چیز ہو ماڈریشن کے ساتھ ہو، اعتدال ہو، کیونکہ اعتدال انسان کو اینڈ تک لے کے جاتا ہے، انسان کو استقامت دیتا ہے۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں، ایسا درمیانی راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی نہ بہت زیادہ کمی ہو، نہ بہت زیادہ اس کے اندر بیشی ہو۔ کہتے ہیں مذکورہ بالا جملہ اوصاف کمالیہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا حصہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ آپ کمال میں ان کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور غایت کے لحاظ سے حقیقی اعتبار پہ تھے، یعنی اس کی اگر آپ نے پیک دیکھنی ہو ماڈریشن کی، اگر آپ پیک دیکھنی ہو ان اوصاف، سارے اوصاف کی ایک شخص میں جمع ہونے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ عالی اخلاق کے مالک، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں۔ یعنی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے اخلاق کی، عظیم اخلاق کی کیا بات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یعنی ان کے اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا۔ یعنی آپ کی رضامندی اور ناراضگی اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ تھی۔ یعنی اگر کسی کو دیکھنے ہو یا کسی کو جاننا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو قرآن جن اخلاق کے حمیدہ کی بات کرتا ہے، قرآن جن عالی اخلاق کی بات کرتا ہے، قرآن جب وعدہ پورا کرنا، امانت پوری کرنا، عاجزی کی چال چلنا، خرچ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، کسی پہ احسان نہ جتلانا، اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
تو وہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اندر عالی اخلاق پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ صرف داڑھی بڑی کر لینا یا ٹوپی پہن لینا یا حجاب اور نقاب پہن لینا، یہ دین صرف دین تو نہیں ہے۔ یہ دین کی ابتدا ہے، اپنے ظاہر کو ایسا بنا لینا کہ مسلمان لگے، لیکن اصل اسلام تو انسان کو انسان بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے، اس کے اخلاق عظیمہ اس کے اندر ڈالنے آئے تھے، ان کو اخلاق کی تربیت دینے آئے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادتیں تمام لوگوں سے اچھی تھیں۔ محقق علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے زیور سے پیدائشی طور پر مزین فرمایا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھے تھے۔ ہم لوگ اخلاق سیکھتے ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کو قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے اندر بخل ہوتا ہے وہ جنرس بننے کی کوشش کرتا ہے، رائٹ؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق پیدائشی طور پہ تھے، فطری طور پر تھے۔ یہ جملہ اوصاف آپ کی اصل فطرت کا حصہ تھے، جن کا کسب سے کوئی دخل نہیں تھا، یعنی محنت کر کے انہوں نے یہ اخلاق نہیں اپنائے تھے، ان کے اندر پیدائشی طور پہ فطری طور پہ یہ سارے اخلاق حمیدہ موجود تھے۔ یہ انوار الہیہ کی مخصوص بارش ہے جس سے جملہ انبیاء کرام کو نوازا گیا تھا۔ جو بھی ان حضرات کے بچپن سے بعثت تک کے حالات کا مطالعہ کرے اس پر مذکورہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایون ان کے نبی بننے سے پہلے ان کے جو اخلاق تھے وہ ایسی عظیم اخلاق تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا یحییٰ، سیدنا سلیمان علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام کے حالات سے بخوبی واضح ہیں کہ یہ کمالات ان کی فطرت میں شامل تھے، اور علم و حکمت کو ان حضرات کی فطرت میں ودیت فرمایا گیا تھا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکمت دے دی تھی۔ مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر ہی اپنی کتاب کا علم مرحمت فرما دیا تھا۔ بچپن میں ہی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے دیا تھا۔ معمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس وقت سید الانبیاء 2 یا 3 سال کے تھے کہ لڑکوں نے شکوہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معمر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب 2-3 سال کے تھے تو باقی لڑکے جو کھلنڈرے ہوتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے، اس طرح ہم کھیلتے ہیں آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ تو آپ نے جواب دیا کیا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ میرا مقصد ہے میں کھیلتا ہی رہوں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کھیل کود نہیں کر سکتے، ورزش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئمنگ بھی کرتے تھے، تیراکی کرتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو لیکن اس کا مقصد ہوتا تھا اپنے اندر قوت پیدا کرنا، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ لیکن جو لوگ صرف کھیلنا فار دا سیک آف کھیلنا کرتے ہیں کہ چلو جی بس کھیلتے رہیں سارا دن، تو کیا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ علماء مفسرین نے ارشاد خداوندی مصدقا بکلمۃ من اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اس وقت کی تھی جب کہ وہ صرف 3 سال کے تھے، اور اس وقت یہ بھی گواہی دی تھی کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے، یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی جب کہ وہ 3 سال کے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تمام لوگوں سے اچھی تھیں۔ محقق علماء نے فرمایا بعض کا قول یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے شکم میں وہ اس بچے کو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے جو تمہارے شکم مبارک میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا قول اور ذکر کیا ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے سیدنا مریم علیہ السلام کو کہا کہ یعنی میرے شکم میں وہ بچہ یعنی یحییٰ علیہ السلام جو تمہارے شکم میں ہے، تمہارے ووم میں ہے، یعنی
عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کی تعظیم ابھی سے کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے وقت اپنی والدہ سے کلام فرمایا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نص فرمائی لا تحزنی، ایک قرات میں من تحتہا ہے، اور اس قوم پر کہ یہ ندا خود عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اصل میں پروف یہ کر رہے ہیں کہ سارے نبی جو ہیں وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ان کے اندر یہ نیکی، ان کے اندر یہ اخلاق حمیدہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ، یہ شروع سے بچپن سے ہی ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء میں ایسا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسا ہی تھا بچپن سے۔ یہ وہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا تھا مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب وہ ڈیلیوری کے پروسیس سے گزر رہی تھی اور عجیب کیفیت تھی ان کی، تو ایک ندا آئی تھی لا تحزنی، کہ غم نہیں کرو، کیونکہ وہ ان کو تھا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو ایک ندا آئی کہ غم نہیں کرو، تو کس نے کہا، کچھ نے لکھا ہے کہ یہ ندا، یہ آواز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اپنے شکم سے یہ دی تھی، جیسے کہ نص میں ہے، قرآن میں ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بچے نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکم اور علم دیا، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنی طرف سے فطری طور پہ یہ دیا۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن شعور کو پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بتوں اور شاعری سے مجھے پیدائشی طور پہ نفرت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پہ بتوں سے نفرت تھی، اور جو لوگ شعر و شاعری کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، برے برے اشعار کہتے تھے، بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، فرمایا کہ مجھے ان سے پیدائشی طور پہ نفرت تھی۔ میں نے کسی ایسے کام کا قطعاً ارادہ نہیں کیا جو دور جاہلیت میں معمول بنے ہوئے تھے۔ ہاں 2 مرتبہ میں ادھر مائل ہونے لگا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، پھر میں نے کبھی ان کی جانب توجہ ہی نہیں کی۔ مذکورہ دونوں مواقع پر آپ یہ جو لوگ تھے جہالت میں، لہو اور غنا کی محفلیں، گانے کی محفلیں سجی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے ہی نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کہ یہ جو ایک میوزک گیدرنگ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ جائیں ہی نہ، ان کو روک لیا، ان کو کیوریوسٹی سے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جا کے دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میوزیکل گیدرنگ کے اندر جانے سے خود ہی روک لیا۔ بچپن کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان پر پے در پے انعامات الہیہ کی بارش نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بچپن سے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے انعامات بڑھتے جاتے ہیں اور ان کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، سارے نبی، اور انوار و معارف سے ان کے قلوب جگمگانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رشتہ و ہدایت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ بغیر کسی تجربے اور ریاضت کے خصائل حمیدہ کے اس اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جس سے اور کوئی غایت نہیں، یعنی کہ آہستہ 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 ان کے دل جو ہے ان کو معرفت، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، اور بالآخر وہ نبوت کے لیے چن لیے جاتے ہیں، اور ان کو کسی محنت مشقت سے نہیں گزرنا پڑتا اس سب کے لیے، اور پیک پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے، یعنی میچورٹی کی ایج کو پہنچ گئے، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ان میں سے بعض اخلاق پائے جاتے ہیں اور ان کی فطرت میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد عنایت خداوندی کے باعث اکتساب کے طور پر ان کے لیے کمال حاصل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہم بعض بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے ان کی عادتیں پسندیدہ اور طبیعتیں پاک ہوتی ہیں، اور وہ راست باز، سخی، بہادر، صابر، متحمل مزاج ہوتے ہیں، جبکہ بعض اس کے برعکس نظر آتے ہیں، پھر وہ اکتساب کے ذریعے اپنی اخلاقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر فطری طور پہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور پھر اس کی پرفیکشن حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے نسبتاً، کچھ کے اندر کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، الٹا ہوتا ہے، کنجوس ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں،
ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے, رائٹ. لیکن نبی ان میں ساری اچھی عادتیں بچپن سے ہوتی ہیں اور ان کی پرفیکشن اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں, ان کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی. یعنی فرق ہے ایک انبیاء میں اور ایک عام انسان کے. بعض اوقات ریاضت اور مجاہدے کے باعث لوگوں میں ایسے اخلاق اور افعال بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے ان میں نہیں پائے جاتے تھے, اور ایسا کرنے سے بعض اوقات کجی دور ہو جاتی ہے اور عادتیں اعتدال پہ آ جاتی ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جب محنت کرتا ہے تو ایسے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں, اور اس محنت سے ان کی جو بھی ان کے اندر بری عادتیں تھیں یا ان کے اندر غلو تھا, ایگزیجریشن تھا کچھ چیزوں کا, محنت کرنے سے وہ ماڈریشن میں آ جاتی ہیں ایگزیجریشنز, اور کچھ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. مذکورہ دونوں حالتوں کے سبب انسان کے اخلاق اور افعال میں فرق واقع ہو جاتا ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا. تو انسان جب محنت کرتا ہے, عام انسان, تو محنت کرنے سے اس کے اخلاق اور افعال اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے, بہتر ہو جاتے ہیں, اور پھر ایونچولی وہ کیا بنتا ہے, وہ وہی بنتا ہے جو اللہ نے اسے کام کرانا تھا. وہ بندہ اس کی طرف آہستہ آہستہ اس محنت, مجاہدے اور آف کورس اللہ کی توفیق سے اس طرف پہنچ جاتا ہے. اس اللہ تعالیٰ سے وہ کام لے لیتے ہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا. سلف صالحین میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ خوش خلقی جبلی ہے یا اکتسابی. مذکورہ تقریر سے یہ عقدہ بھی حل ہوگی. کہتے ہیں کہ اختلاف یہ ہے کہ اچھے اخلاق یہ فطرت میں انسان کے ہوتے ہیں یا اس کو محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جو ہم نے ساری بحث کی اس میں اختلاف ختم ہو گیا کہ کچھ اخلاق فطری ہوتے ہیں, اس کے اندر کمال انسان محنت سے حاصل کرتا ہے. کچھ اخلاق یعنی ضد ہوتی ہے, اپوزٹ ہوتے ہیں, اخلاق نہیں ہوتے بلکہ بد اخلاقی ہوتی ہے, وہ محنت سے انسان ٹھیک کرتا ہے. لیکن اور اللہ کی توفیق بھی ساتھ ملتی ہے. ان دونوں کا کمبینیشن جب آتا ہے تو انسان بالآخر وہ بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بنانا چاہتے ہیں. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف سے حکایت کی ہے کہ انسان میں حسن خلق جبلی اور طبعی ہوتا ہے, یعنی فطری طور نیچرل ہوتا ہے. کچھ سلف اسلاف نے یہ کہا ہے, اور انہوں نے اس قول کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کیا ہے, اور خود ان کا نظریہ بھی یہی ہے, جبکہ درست وہی ہے جو ہم سطور والا میں کہہ چکے ہیں. کہتے ہیں کچھ کا یہ قول, جیسے پہلے انہوں نے کہا, کچھ کا قول ہے کہ یہ فطری ہے کہ انسان اگر بہادر ہے تو بہادر فطری طور پہ ہے, اگر جنرس ہے تو فطری طور پہ جنراسٹی ہے اس کے اندر, یعنی وہ کسبی نہیں ہے, انسان چینج نہیں کر سکتا. کچھ کا قول یہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن اس کا مڈل چیز یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے, لیکن توفیق اللہ ہی کی ہوتی ہے, تبھی انسان بدلتا ہے. اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ محنت بھی کرے, دعا بھی کرے. انسان اپنے آپ کو ریکگنائز کرے, یہ چیز میرے اندر کنجوسی ہے, میری زبان قابو نہیں ہے, غصہ قابو نہیں ہے, شہوت قابو نہیں ہے. انسان محنت کرے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی, لیکن اللہ کی توفیق سے آئے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس محنت کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرے, اللہ سے بھیک مانگے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیں, یہ برائیاں میرے اندر سے دور ہو جائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر خصلت پر پیدا ہو سکتا ہے. یعنی خیانت, ایک ایمان والا اس کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی, جھوٹ نہیں ہو سکتا. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں ہے نا. اور انسان جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ انسان جھوٹا ہو. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب امانت دی جائے تو خیانت کی امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے, تو منافق کی نشانی ہے. تو مومن سیدنا عبداللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر خصلت پہ پیدا ہو سکتے. باقی برائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں, مومن کے اندر یہ دو خصلتیں نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی, باقیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ایمان والا فطری طور پہ امانت دار اور سچا انسان ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جرت اور بزدلی طبعی ہیں, جہاں چاہے اللہ تعالیٰ ان کو رکھ دیں. کہ
لیکن وہی اختلاف ذکر کر رہے ہیں اسلاف کے، کہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ بہادر ہونا اور بزدل ہونا یہ ایک انسان کی نیچرل چیز ہے، یا بہادر ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے۔ یوں تو اخلاق جمیلہ اور خصال حمیدہ شمار سے باہر ہیں، اس لیے ہم صرف بنیادی اخلاق کا ذکر کریں گے اور دوسرے امور کی جانب اشارہ کر کے ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اخلاق عالیہ میں درجہ کمال حاصل تھا۔ کہتے ہیں تھوڑے ویسے تو بے تحاشا کوالٹیز ہیں، ہم صرف بنیادی اخلاق کا ذکر کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے اخلاق تھے وہ پرفیکشن کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی حقیقی محبت عطا کریں، اور ان کے جو اوصاف ہیں، اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان اخلاق حمیدہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں اور ہمارے اندر وہ اخلاق حمیدہ پیدا کریں جو اصل میں انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔